تو یہ اتنی آرام سے اثر نہیں ہوتا، البتہ ہو جاتا ہے. تو کن لوگوں پر ہوتا ہے زیادہ تر؟ ایک تو میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر ہوا، اس کی تو حکمت تھی، یا کسی صحابی پر ہو گیا وہ اثر، کوئی حکمت ہو اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کو ظاہر کرنا یا ان کے درجات بلند کرنا. لیکن عام طور پر یہ آسان کام نہیں ہے. قرآن کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو کا اثر انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اس اثر کو قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوں یا ان چیزوں میں زیادہ انوالو ہوں. جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنے والے لوگ ہیں ان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بتائیں کہ یہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں، یعنی شیاطین کے اثرات کن لوگوں پر ہوتے ہیں. فرمایا یہ زیادہ تر ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو افاک ہیں، 1 نمبر کے جھوٹے ہیں، اور اثیم بہت بڑے گناہ گار ہیں. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ شریعت کو فالو کرتے ہیں تو جادو کا اور شیاطین کا اثر آپ پر کم ہوگا. دوسرا ایک اور چیز، وہ قرآن مجید میں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات نے یہ تبلیغ کی اپنی قوم میں کہ انسانوں میں بعض انسان ایسے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں، لہذا ہماری سرکشی ایسے انسانوں پر بڑھ گئی. یعنی ہم نے جب دیکھا کہ بجائے یہ کہ ہم انسانوں سے ڈریں، خود انسان ہم سے ڈر رہا ہے، تو ہم اس پہ سرکش ہو کے اسے نقصان پہنچانے لگے. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جنات سے زیادہ ڈرتے ہیں یا جو لوگ ان چیزوں میں زیادہ انوالو ہیں، ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے کسی نے وہ تو نہیں کر دیا، ہائے کسی نے مسور کی دال رکھ دی گیٹ کے باہر تو یہ کوئی جادو تو نہیں کر دیا، کسی نے مونگ کی دال رکھ دی تو جادو تو نہیں کر دیا. تو جو ان چیزوں میں زیادہ انوالو ہے نا، جو ان چیزوں کے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جنات کا اثر بھی انہی پر زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ ان چیزوں پہ اثر قبول نہ کریں، کسی نے آپ کے گھر مسور کی دال ڈال دیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، ڈال دی تو ڈال دی، آپ اس کے گھر چنے کی دال باہر لے جا کے رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ڈر جائے گا، وہ خوفزدہ ہو جائے گا. تو اگر آپ کوئی تعویذ لا کے رکھ دیا کسی نے، آپ نے کوئی مسئلہ نہیں یار، رکھ دیا تو اور پوری بوری بھر کے لا کے رکھ دو، مجھے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں تو لوگوں سے کہتا رہتا ہوں یار ہم پہ بھی کبھی جادو کر کے دیکھو، انشاءاللہ ہم پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں اس کو لیتا نہیں ہوں، مانتا ہی نہیں ہوں کہ یار کیوں ہوگا، کیا اس میں کیا رکھا ہو. تو یہ آپ جب اپنے دماغ سے نکال دیں گے، قوت خیالیہ آپ کی مضبوط ہو جائے گی، تو انشاءاللہ آپ پر یہ اثر خود بخود ختم ہو جائے گا. میں اپنا ایک آنکھوں دیکھا واقعہ سناتا ہوں. یہ جو میں دعوے کر رہا ہوں یہ خام خام نہیں، ایک تو قرآن و حدیث سے بھی ہے، اس کے دلائل مفسرین نے بھی بیان کر، مشاہدے پر بھی مبنی ہے، اور آپ حقیقت میں بھی دیکھ لیں بہت سے غیر مسلم ہیں ان پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مانتے نہیں ان چیزوں کو. یعنی وہ نہ ماننے کا مطلب اثر قبول نہیں کرتے، لہذا ان پہ نہیں ہوتا. رات کے اندھیرے میں وہ ہر جگہ سو بھی رہے ہیں، اور عامل لوگ ان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، مگر کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ہنستے ہیں عاملوں کی باتوں پر. تو اگر آپ بھی ان عاملوں کی دھمکیوں پہ ہنسنا شروع کر دیں اور الٹا ان کو آپ دھمکیاں دینا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ پہ بھی اثر نہیں ہوگا. ان کی باتوں کو آپ اہمیت نہ دیں، اور بات بات پہ اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، یہ چیزیں نہ کریں، تو آپ پر بھی انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جادو کا اثر ناممکن ہے، جادو تو کا اثر تو ثابت ہے قرآن و سنت سے، مگر کن لوگوں پر ہوتا ہے. اب آپ اس کی ایک مثال دیکھیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جب جادوگروں نے جادو دکھایا، سانپ کو لاٹھی بنا دیا انہوں نے، یعنی دیکھنے کی حد تک، تو فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. جادوگر ایمان لے آئے تھے، فرعون نے دھمکی دی. تو اتنے ہزار جادوگر جو لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، کیا وہ فرعون کو دھمکی نہیں دے سکتے تھے کہ بھئی میں تم ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ کو تو دیکھو، ہم یہ ساری رسیاں تمہاری طرف پھینک دیں گے اور تمہیں یہ سب کاٹ کے ہلاک کر دیں گی. ظاہر ہے جادوگر یہ دھمکی نہیں دے سکے، اس لیے کہ اس وقت فرعون میں کانفیڈنس تھا. فرعون کہہ رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں تم کیسے ایمان سے واپس نہیں ہٹتے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں لٹکا دوں گا. تو جادوگر نے کہا کہ تم لٹکا دو بھائی، ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے. اب تو پتہ یہ چلا کہ حالانکہ وہ تو کر سکتے، جان بچانے کے لیے تو وہ جادو کا استعمال کر سکتے تھے اپنا، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ جادوگر جب چاہے جس کو نقصان پہنچا دے، اس سے نظام عالم برباد ہو جائے گا. اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں بہت سے علماء بھی اس میں انوالو ہیں، وہ بھی جادو سے حد سے زیادہ متاثر ہیں. کہیں بھی کوئی کام ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں یار اس نے جادو کیا ہوا. میں نے بعض علماء کو دیکھا ہے وہ بیمار ہو گئے تو وہ جادو کے کھاتے میں ڈال دیا کہ قادیانیوں نے مجھ پہ جادو کیا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے شیعہ نے جادو کیا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے وہ فلاں مسلک والے نے جادو کیا ہوا ہے. تو بیماری ہے، آپ اس کا علاج کرائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہماری قریبی مسجد میں ایک عالم تھے، ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کی آواز بند ہو گئی، کہنے لگے جادو کیا. میں نے کہا حضرت آپ کی تقریریں ہوتی ہیں، آپ کے خطابات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی گلا بند ہو گیا، آپ اس کا پراپر علاج کرائیں.
تو یہ علماء میں بھی بعض، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی خام خواہ میں نا ان جادوگروں سے اور عاملوں سے بہت زیادہ متاثر ہیں کہ کسی نے کر دیا، تو ایسا نہیں ہوتا، اتنے آرام سے نہیں ہوتا جس طرح لوگوں نے، اس سے نظام عالم برباد ہو جائے گا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی اختیار، ورنہ تو پی ٹی آئی والے جادو کر کے مسلم لیگ کو ہٹا دیں، مسلم لیگ والے جادو کر کے پی ٹی آئی کو ہٹا دیں، وہ جج کو ہٹا دیں. ظاہر ہے نہیں ہوتا اتنے آرام سے، بیٹھے رہتے ہیں سب ایک دوسرے کے خلاف بد دعائیں دیتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے جادو سے اتنا متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ اسباب ضعیفہ میں سے کس پر ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ زیادہ تر انہی پر ہوتا ہے جو ان سے متاثر ہیں، الا یہ کہ اللہ کی مشیت اور حکمت ہو تو اللہ کسی پر ہونے دیں اثر، تو ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کا اثر ایک ہی بار ہوا ہے. تو یہودی تو آپ کو قتل کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، وہ بار بار کرتے رہتے جادو، ہو سکتا ہے کئی بار کیا ہو مگر اثر نہیں ہوا. تو ایک بار ہوا، اور وہ بھی اتنا نہیں جتنا انہوں نے اثر کی کوشش کی، بہت معمولی سا اثر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کوئی کام کرتے تھے تو آپ کو یاد نہیں رہتا تھا، بہت معمولی سا حافظے پر اثر ہوا ہے. تو اور وہ بھی میں نے اس کی حکمت بتا دی کہ اس کی حکمت کیا تھی، تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں.